یہ قطر ہے۔ اب آپ نثار احمد انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے ٹیلی فون پر عراقی وزیر اعظم سے عید الاضحیٰ کی مبارکباد کا تبادلہ کیا۔ صاحب سمو امیر نے وفاقی سوئس اور جمہوریہ بینن کے صدور کو مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے۔ وزارت صحت نے آج کووڈ-19 کے 201 مریضوں کی صحتیابی کا اعلان کیا، جس کے بعد ریکوریز کی مجموعی تعداد 1,07,578 ہو گئی۔ اور چین میں جمہوریت نواز جلا وطن کارکنان کی گرفتاری کا حکم صادر کیا گیا ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے آج کا دوسرا نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم حمد آل ثانی نے جمہوریہ عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ القادمی سے ٹیلی فون رابطے کے دوران عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ایک دوسرے سے مبارکباد کا تبادلہ کیا۔ علاوہ ازیں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ برادرانہ تعلقات اور انہیں مختلف شعبوں میں فروغ دینے سمیت خطے کی اہم تازہ صورتحال پر بھی گفت و شنید کی۔ دونوں رہنماؤں نے ٹیلی فون پر ہونے والی بات چیت کے دوران کووڈ-19 کی وبا سے نمٹنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کا جائزہ لیا اور اس ضمن میں عراقی وزیر اعظم نے ریاست قطر کی جانب سے عراق کے لیے طبی ساز و سامان پر مشتمل امداد اور عراقی عوام کی حمایت سے متعلق قطر کے مستقل موقف کے لیے صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم حمد آل ثانی نے صدر وفاقی سوئس اور ان کے ملک کے قومی دن اور صدر جمہوریہ بینن کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر امور داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی سوئس اور بینن کے صدور کو اسی قسم کے برقی پیغامات روانہ کیے۔ وزارت صحت عامہ نے آج بروز سنیچر اگست کی پہلی تاریخ اپنے بیان میں اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کی وبا کا شکار 201 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد قطر میں شفا پانے والوں کی تعداد 1,07,578 ہو گئی۔ وزارت کے بیان میں 216 نئے مصدقہ پازیٹیو معاملات کی بھی تصدیق کی گئی ہے۔ وزارت نے مزید بتایا کہ تمام نئے کیسز کو آئسولیشن میں رکھنے کے بعد درکار ضروری طبی کیئر بہم پہنچائی جا رہی ہے۔ قطر میں کووڈ-19 کے پھیلاؤ کی حالیہ پوزیشن کے تعلق سے وزارت کا کہنا ہے کہ وائرس سے نمٹنے کے لیے اٹھائے گئے اقدام کامیاب رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یومیہ نئے متاثرین کی تعداد مسلسل کم ہو رہی ہے۔ وزارت نے یہ بھی واضح کیا کہ قطر دنیا میں اس وائرس سے سب سے کم اموات ہونے والے ملکوں میں سے ایک ہے۔ دریاسنا ریاست قطر نے کووڈ-19 کے پھیلاؤ کے خلاف عائد احتیاطی اقدام اور انسدادی پابندیوں میں نرمی کیے جانے کے تیسرے مرحلے میں شہریوں اور رہائشیوں کو عید الاضحیٰ کی تقاریب احتیاطی اقدام کے ساتھ منانے کی اجازت دی ہے کہ معاشرے کے ممبران کی صحت و تحفظ کی ضمانت کو برقرار رکھا جا سکے۔ کویت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے نے مختلف ڈیسٹینیشن کے لیے اپنے آپریشن سے مرحلے وار رجوع کیے جانے کا اعلان کیا، جبکہ 31 ملکوں کے لیے کمرشل پروازیں بند کیے جانے کی تصدیق بھی کی گئی ہے۔ واضح رہے دنیا بھر میں 17.6 ملین سے زائد افراد کورونا وائرس کووڈ-19 کی وبا سے متاثر اور ایک اندازے کے مطابق 10.3 ملین مریض صحتیاب ہوئے، وہیں 6,79,900 لوگوں کی موت بھی واقع ہوئی ہے۔ عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ القادمی نے ملک میں 2021 میں پارلیمانی انتخاب کرانے کا اعلان کیا۔ خیال رہے حکومت مخالف مظاہرین کا یہ ایک اہم مطالبہ ہے، جنہوں نے پچھلے سال مہینوں تک اجتماعی مظاہرے کیے اور ریلیاں نکالی تھیں۔ سیاسی مبصرین نے عالم عرب سے اجتماعی نظریات، کنورجنس اور ممکنہ خطرات سے نمٹنے یا ان کے حل کے ذریعے قوم کے اعلیٰ مفادات کو ترجیح دیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔
لبنان کے صدر مسٹر مائیکل آن نے آرمی رینکس کے لیے گریجویٹ ہونے والے آفیسران سے لبنان کی سالمیت و خود مختاری پر نظر رکھنے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ اسرائیل کی طرف سے حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ واضح رہے، لبنانی فوج کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر دوران خطاب صدر لبنان اظہار خیال کر رہے تھے۔ مسٹر آن نے یہ بھی کہا کہ فوجی آفیسران کا فرض تمام سرحدوں پر بھی نظر رکھنا ہے تاکہ ان دہشت گردوں کی دراندازی کو روکا جا سکے جو ہمارے میدانوں اور پہاڑیوں سے دہشت گردانہ سرگرمیاں انجام دیتے ہیں۔ ہمیں ایسے تخریب پسندوں کو مختلف لباس اور ایک دوسرے نام کے ساتھ تخریبی کارروائیوں کے لیے دوبارہ لوٹنے نہیں دینا چاہیے، یعنی ایسا کرنے سے انہیں باز رکھنا ہوگا۔ ایرانی انٹیلیجنس کی وزارت کے دستوں نے امریکی بیسڈ مونارکی نواز گروپ کے ایک لیڈر کو گرفتار کیا ہے، جس پر سال 2008 کے بم دھماکوں، جن میں کم از کم 14 افراد ہلاک ہو گئے تھے، میں ملوث ہونے اور گروپ پر مزید حملوں کی منصوبہ بندی کا بھی الزام ہے۔ ماسکو اور منسک کے بیچ 29 لوگوں کی گرفتاری کو لے کر کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے، جن پر بیلاروس نے روس کے کرائے کے فوجی ہونے کا الزام عائد کیا ہے، جبکہ گروپ کے منصوبوں کے تعلق سے طرفین کے نظریات کے درمیان تضاد پایا جاتا ہے۔ ہانگ کانگ میں پولیس نے جمہوریت نواز متعدد کارکنان کی گرفتاری کا حکم جاری کیا ہے، جو نیشنل سیکورٹی سے متعلق چینی قانون کی خلاف ورزی کے شبے میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور کلچرل ولیج فاؤنڈیشن کتارا نے تفریحی ماحول میں عید الاضحیٰ کی اپنی 4 روزہ تقاریب کے لیے مختلف جدید سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ کتارا کے جنرل مینیجر خالد بن ابراہیم السلیتی نے ان تقاریب کے پہلے دن دلی مسرت کا اظہار کیا، جبکہ کووڈ-19 کے عدم پھیلاؤ کے لیے مرحلے وار نرمی کرنے کے حکومت کے پلان کے عین مطابق کلچرل ولیج جدید سرگرمیوں کی پہلے ہی سے تیاری کر چکا ہے تاکہ تہوار کے دنوں میں بچوں کو مکمل تفریح کا موقع مل سکے۔ دریاسنا بیشتر وزٹرز کی جانب سے کتارا عید الاضحیٰ کی تقاریب کے لیے خوشی کا اظہار کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ عید کی تعطیلات کے دوران بچوں اور فیملی ممبران کی خوشیوں و تفریح کے لیے کلچرل ولیج کی طرف سے کی جانے والی کوششوں کی پذیرائی کی گئی ہے۔ آج کا نشریہ ختم ہونے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے ٹیلی فون پر عراقی وزیر اعظم سے عید الاضحیٰ کی مبارکباد کا تبادلہ کیا۔ صاحب سمو امیر نے وفاقی سوئس اور جمہوریہ بینن کے صدور کو مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے۔ وزارت صحت نے آج کووڈ-19 کے 201 مریضوں کی صحتیابی کا اعلان کیا، جس کے بعد ملک میں ریکوریز کی مجموعی تعداد 1,07,578 ہو گئی۔ اور چین میں جمہوریت نواز جلا وطن کارکنان کی گرفتاری کا